108۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين۔ افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان منافقوں نے جو آپ کے خلاف سازشوں کی چھونی اور مرکز بنایا ہے، آپ وہاں ہرگز تشریف نہ لے جائیں، وہاں نماز نہ پڑھیں، وہاں جا کے کھڑے بھی نہ ہوں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہدم کروا دیا۔ پھر قرآن کریم نے اس کے مقابلے پر اس مسجد کا ذکر کیا جو تقوی پر بنائی گئی۔ میں جو سمجھ پایا ہوں، اصل مقصد اس مسجد کا ذکر نہیں، اصل مقصد جن پاکیزہ جذبات سے یہ مسجدیں بنائی گئیں قرآن ان کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہے کہ ان آیات کا مقصد، اور یہ آیات مجھے اور آپ کو جو سبق سکھلا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر اس نیکی، ہر اس خوبی، ہر اس کام، ہر اس عمارت کی قدر و قیمت ہوگی جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ میں نے جو اس جمعے میں جو بات عرض کی تھی نا کہ مومن کا مقصد اصلی بھائی کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ یہاں قرآن نے وہی لفظ استعمال فرمائے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ آگے فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان۔ رضوان اللہ کی رضا کو کہتے ہیں۔ اب حاصل کیا ہوا؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا مسجد زرار کی طرف تو آپ نے دیکھنا بھی نہیں، وہ مسجد نہیں ہے۔ ہاں، وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی، وہ مسجد جس کی تعمیر کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا تھا، وہ مسجد جس کو بنا کر مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، آپ اس مسجد میں جائیے، وہاں نماز پڑھیے، اور اس سے مراد جامع مسجد قباء اور مسجد نبوی دونوں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اس زمانے کا جو پیدل رستہ تھا اس کے اعتبار سے قباء جو ہے یہ مدینہ کا صدر دروازہ کہہ لیجئے، یا مدینہ سے پہلے آنے والی ایک آخری بستی تھی، اس زمانے کا جو پیدل رستہ تھا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا استقبال بھائی کہاں کیا گیا؟ قباء میں کیا گیا، اور آپ علیہ السلام 13-14 دن وہاں رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور یہ رسول اللہ، یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ جامع مسجد قباء اسلام کی کیا ہے؟ مسجد نبوی کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد سے کچھ دن بعد رکھی ہے۔ کتنے دن بعد رکھی ہے؟ بعض نے کہا 15 دن بعد، بعض نے کہا 40 دن بعد۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں سب سے پہلے جو کہ مکہ کے اندر تو مسجد بن نہیں سکتی تھی، نہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسجد بنائی ہے، مدینہ منورہ آ کر آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے قباء کی جامع مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا۔ تو اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں
کہ اسلام کی پہلی مسجد جو ہے وہ جامع مسجد قباء ہے، جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور اسلام نبی کے ہاتھوں بننے والی آخری مسجد جو ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کو تعمیر کیا تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ نبی کے ہاتھوں بننے والی یہ اللہ کی زمین پر آخری مسجد ہے، اس کے بعد اب نبی کے ہاتھوں کوئی اور مسجد تعمیر نہیں ہوگی۔ تو نبی کے ہاتھوں بننے والی، تعمیر ہونے والی جو آخری مسجد ہے بھائی، وہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی۔ 14 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن کے بعد پھر بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ، بطور خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نانہال مدینہ میں تھے، وہ سارے تلوار لگا کر بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوبہ سے مدینہ داخلے کے لیے لینے آئے، اور انہوں نے چاروں طرف مسلح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ لے کر چلے، اور یہ عرض کیا اللہ کے حبیب ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ جب ہماری اولاد میں سے کوئی اس طرح آئے تو ہم اس کو اس اعزاز کے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ وہاں سے جب کوبہ سے چلے تو ہمیں تو چونکہ وہاں جا کے اب سڑکیں بن گیاں، گاڑیاں گھما دیتی ہیں، اگر اس کو نقشہ سمجھنا ہو نا مدینہ کا صحیح تو پیدل سمجھا جا سکتا ہے۔ میں جب بھی گیا وہ گاڑیاں اتنی گھما دیتی ہیں، صورتحال ہی نہیں سمجھ آتی۔ پھر یہ طے کیا کوئی بات نہیں، تھوڑی ٹانگیں تو ٹوٹیں گی لیکن 2 دن پورا مدینہ کا پیدل چکر مارو۔ تو میں نے 2 دن مدینہ میں سارا میں پیدل چلا ہوں، یہ کوبہ تک، یہ جتنی مسجدیں ہیں، خندق تک، یہ سب یہ پیدل پوچھ کے آپ 2-3 دن پیدل تو لگتے ہیں، جسم تھکتا تو بہت ہے، لیکن مدینہ کا اصل نقشہ سمجھ آ جاتا ہے۔ مجھے پہلے بالکل نہیں سمجھ آتا تھا، گاڑیاں وہ یوں ادھر سے گھما، ادھر سے گھما، ادھر سے لے کے جا، وہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یار ہم پڑھتے کچھ ہیں محلے وقوع، گاڑیوں سے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ جب پیدل سارا مدینہ دیکھا تو پھر اس سے سمجھ میں آ گیا بالکل ٹھیک ہے۔ اب جامع مسجد قباء سے جب نکلیں تو جامع مسجد جمعہ رستے میں آتی ہے، گاڑی اب وہ اوپر کو لے کے آتی ہے، تو وہاں بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار ہم نے تو کتابوں میں اس طرح پڑھا ہے، یہاں یہ کہاں وہ کہاں۔ تو پیدل جب آئیں تو بالکل رستے میں وہ مسجد آتی ہے، جامع مسجد جمعہ، اور جب وہاں آئے تو جمعے کا دن تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ وہیں پڑھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم دیا گیا کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں، جامع مسجد قباء میں۔ آپ علیہ السلام جامع مسجد قباء میں تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ ہر ہفتے والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز پڑھ کے سورج نکلتے ہی مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد اللہ کے نبی جو ہیں وہ پیدل آ جاتے کہاں؟ جامع مسجد قباء میں۔ اور جو حضرات مسجد نبوی سے پیدل رستے پر آئے ہیں، اب بھی گاڑیاں مسجد قباء اور رستوں سے لے کر آتی ہیں، تو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے نبی کن کن پیدل رستوں سے آتے ہیں۔ اور چونکہ احادیث میں ذکر اللہ کے نبی مسجد نبوی سے قباء آتے ہوئے فلاں محلے میں ٹھہرے، فلاں میں ٹھہرے، اب وہ چیزیں ملتی نہیں، تو میں نے اس کا یہ حل نکالا کہ میں پیدل صبح سے لے کے شام تک، یہ جو قباء تک کا پیدل سفر ہے، یہ کتاب لے کر پھر ان محلوں میں گیا، وہاں سے لوگوں سے معلومات لی، وہاں کے کتبے پڑھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ پورے محلے، یہ بنی عوف کا ہے، یہاں فلاں ہے، یہاں فلاں ہے، یہاں فلاں ہیں، تو سارے محلے سمجھ میں آ گئے۔ تو مسجد نبوی سے اگر آپ پیدل رستے پر جائیں قباء کی طرف، تو آپ پھر یہ بالکل یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اب جو سعودی حکومت نے منصوبہ بنایا وہ بہت اچھا ہے۔ سعودی حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ اللہ کے نبی ہر ہفتے کو جو پیدل آتے تھے، یہ رستہ پہلے بھی بنا ہوا ہے، لیکن اب ان کا ارادہ ہے کہ اس رستے میں گاڑیوں کا داخلہ بالکل بند کر کے اس کو مسجد نبوی سے پیدل اعلیٰ ترین راستہ بنا دیا جائے، تاکہ ہر وقت یہاں کے جو زائرین ہیں، حجاج معتمرین ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے پیدل رستے پر مسجد قباء اور مسجد نبوی ہر وقت پیدل آنا جانا، اس کی تعمیر تقریباً 60-70% ہو گئی ہے، دن رات وہاں کام چل رہا ہے، بالکل اسی رستے پر اللہ کے نبی جہاں جہاں جاتے تھے، اور اللہ ان کو توفیق دے، ان کا تو مزاج ہے آثار مٹانے کا، یہ پتہ نہیں کس طرح باقی رکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس رستے پر جائیں تو صحابہ اکرام کے جتنے پرانے محلے ہیں، میں اس پر گیا ہوں، میں تقریباً ہر محلے میں دیر تو لگتی ہے، لیکن یہ بھائی تھوڑا سا بندے میں دلچسپی ہو، جستجو ہو، تو پھر بندہ معلوم کر لیتا ہے۔ اب میں معلوم کرتے کرتے مجھے کتابوں میں یہ پتہ تھا کہ رستے میں صدیق اکبر ایک جگہ رہتے، صدیق اکبر کی ایک شادی راستے میں تھی، تو میں جب اس محلے میں گیا
سرکاری بندے تو بتاتے نہیں، وہ کہتے ہیں لیس شیء، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ پرانے بدوؤں سے پوچھو، وہ پھر ساری بات بتاتے ہیں۔ میں نے ایک پرانے بدو سے اس سے پوچھا، اس نے مجھے انگلی پکڑ کر اس مسجد میں لے گیا۔ وہ اتنی مسجد ہے، ہمارا جتنا حال ہے نا اس سے آدھی، بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ تو مجھے اس مسجد، وہ اندر ہے محلے میں، وہاں عام بندہ نہ کچھ جا سکتا، وہ محلے کی مسجد ہے۔ مجھے وہ اس مسجد میں لے گیا، وہاں جا کر کہا کہ آپ جب اس مسجد میں کھڑے ہو جائیں تو آپ صدیق اکبر کے گھر میں کھڑے ہو گئے آ کے۔ یہ جو مسجد ہے یہ صدیق اکبر کے گھر کے اوپر بنی ہے۔ اسی طرح وہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جہاں اتری ہیں تو حالانکہ وہ جگہ مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے، لیکن اب گاڑیاں اس طرح گھماتی ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب مجھے کبھی بھی وہاں پتہ نہ چلے کہ یار یہ آیات جہاں اتری ہیں وہ جگہ کون سی ہے۔ جب میں پیدل نکلا تو مسجد نبوی سے آپ پیدل نکلے نا تو 8ویں یا 9ویں منٹ میں آپ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں یہ آیات اتری، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہاں اب مسجد بن گئی، اس مسجد کا نام ہے جامع مسجد ابو ذر غفاری۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ جامع مسجد ابو ذر غفاری۔ بہرحال بات دور چلی گئی تو مسجد نبوی بنی، اور اس سے پہلے بھائی کون سی مسجد بنی؟ مسجد قباء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہفتے والے دن، قریب کے سارے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ آج اللہ کے نبی نے آنا ہے، تو سارے وہاں جمع ہو جاتے۔ بعض دفعہ اللہ کے نبی ظہر بھی وہیں پڑھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس وہیں ہوتی، اور صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہیں حاضر ہوتے۔ اور پھر اس واقعہ کے بعد، مسجد زرار کو گرانے کے بعد، مسجد قباء کا یہ جو موقع تھا تبوک سے واپسی کا، اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا جو اجر ہے وہ عمرہ کے برابر ہے۔ وہ کس کے برابر ہے؟ عمرہ کے برابر ہے۔ اب قرآن کریم نے فرمایا کہ یہاں وہ لوگ ہیں جو بہت پاکیزہ ہیں، طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لائے، آپ نے اہل قباء سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری پاکی بہت پسند ہے، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، جب بھی ہمیں وضو کی ضرورت ہوتی ہے ہم اچھی طرح وضو کرتے ہیں، غسل کی ضرورت ہوتی ہے ہم اچھی طرح غسل کرتے ہیں، ہم پاک رہتے ہیں، خام خواہ حالت جنابت میں رہنا ہم پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہیں یہ جو طہارت پسند ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں۔ اور علماء نے یہاں سے اس آیت سے ایک بڑا عجیب نقطہ سمجھ میں آیا، جو مسلمان باوضو رہے اور اگر وہ جنابت میں رہنا پسند نہ کرے، جب بھی جسم پر جنابت آئے فوراً غسل کر لے، اپنے کپڑے کو پاک رکھے، قرآن فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو بندہ رزق حلال کا اہتمام کرے گا، جو بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے گا، آپ اندازہ لگا لیجئے وہ اللہ کا کتنا بڑا محبوب ہوگا۔ میں نے پچھلے یا اس سے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ توبہ جو ہے یہ بہت اونچے درجے کی طہارت ہے۔ بھائی توبہ کیا ہے؟ بہت اونچے درجے کی طہارت ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے پھر جو اصل مقصد تھا کہ مسجد قباء، مسجد نبوی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، قرآن نے پھر ایک ایسی مثال دی ہے، ایسی مثال دی ہے، شاید ہم چونکہ ہم اور خطے کے لوگ ہیں، پہاڑی علاقوں میں دریا کے کنارے پہ رہنے والوں کے لیے یہ مثال بڑی کام کی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا جو مسجد، جو عمارت، جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے وہ اس طرح ہے جس طرح تم نے پتھر کی ٹھوس بنیاد کے اوپر کوئی تعمیر کی ہے۔ بھائی جہاں بنیاد مضبوط اور ٹھوس ہو، عمارت مدتوں سال ہر سال کھڑی رہے گی۔ اور فرمایا کہ جو کام تم اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہو، ریاکاری کے لیے کر رہے ہو یا کسی اور کام کے لیے کر رہے ہو، وہ اس طرح ہے جس طرح تم کسی ٹیلے کے کنارے، کسی دریا کے کنارے کوئی عمارت بنا رہے ہو اور اس کے نیچے سے ساری جگہ کھوکھلی ہو گئی ہے۔ ساری جگہ کیا ہو گئی ہے؟ کھوکھلی ہو گئی ہے۔ تم وہاں تعمیر کر رہے ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ جب پانی نے تھوڑی سی مٹی اور نکالی تو یہ زمین کیسے جائے۔ اگر اس آیت کو سمجھنا ہو نا، ابھی یہ یہ جو سیلاب ابھی گزرا گرمی میں، مجھے ادھر جانے کا اتفاق ہوا، میں آپ کو کیا عرض کروں، وہاں جا کے اندازہ ہوا کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے۔
پانی جب آیا اس نے چونکہ اس علاقے میں جو آبادیاں ہیں وہ دریا کے کنارے کنارے ہوتی ہیں، باقی جگہ اونچی ہوتی ہیں، آبادیاں نہیں بن سکتی، بڑی بڑی عمارتیں، اس سے بڑی جتنی ہماری یہ عمارت ہے اس عمارت کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں، بڑی بڑی عمارتیں میں نے خود دیکھی جب نیچے سے زمین نکالی، بڑے بڑے پل، بڑے بڑے پل، یہ جو بڑا کھمبا ہوتا ہے جو یہ شہر سے باہر ہوتا ہے، جس کی 100 فٹ سے زیادہ بلندی ہوتی ہے، اب یہ لوہے کے کتنے مضبوط کھمبے، میں نے وہاں یہ کھمبے یوں دیکھے جیسے بچے کوئی باریک چھڑی کو تروڑ کے یوں لپیٹ دیتے ہیں نا، میں نے ان بڑے بڑے کھمبوں کو وہاں ٹکڑوں میں یوں دیکھا ہے، عقل حیران ہے کہ جناب یہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے اس طرح کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ میں خود کھڑا ہو کر وہاں دیکھ کر آیا، لوہے کے بڑے بڑے پل مکڑی کے جالوں کی طرح اللہ کے نظام نے لپیٹ دی، مکڑی کے جالوں کی طرح، میں خود 3 پلوں کے اوپر خود کھڑا ہوا ہوں، ان لوگوں نے اصل تصویریں دکھائیں، اب اس پل کے ٹکڑوں کے اوپر ہم کھڑے ہیں، وہ لوہے کے پل ہیں، اور ان کو یوں وہاں اندازہ ہوا کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ بہرحال حاصل یہ ہے کہ بھائی جو مسجد، جو مدرسہ، جو دینی مرکز، کوئی بھی عمارت، کوئی بھی مرکز، کوئی مرکز اسلامی، کوئی بھی عمارت جو اللہ کی رضا کے لیے بنائی جائے گی، جس کا مقصد صرف اور صرف کیا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، دین کی خدمت ہو، ضرورت کی بنیاد پر ہو، اللہ جل جلالہ اس عمارت کو ہی صدقہ جاریہ بنائیں گے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب اس کا آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، جو چیزیں جاری رہتی ہیں ان میں سے مسجد کا بھی ذکر ہے۔ اب ہمارے یہاں جو بہت ساری عرب ملکوں میں صرف ریاکاری کے لیے، اب یہ دبئی والوں نے دنیا کی عظیم الشان مسجد بنائی ہے، بطور سیرگاہ بنائی ہے، کس لیے بنائی ہے؟ سیر کا۔ اب وہاں آپ چلے جاؤ، سب سے زیادہ مقصد ہی سیر ہے۔ مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے جی مجھ سے وہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے، گورے گوریاں ننگے اور جوتوں سمیت، میں نے کہا ان کا مقصد ہی مسجد نہیں تھا، ان کا مقصد اپنی تشہیر تھا، ان کا مقصد کیا تھا؟ اپنی تشہیر تھا۔ آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے بادشاہوں نے مسجدیں بنائی صرف اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے، صرف کس کے لیے؟ آج دیکھ لیجئے بڑی بڑی مسجدوں میں وہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ مسجدیں جو تقویٰ پر بنائی گئیں، مسجد نبی چھپر ہے یار، مسجد نبی کیا ہے؟ چھپر ہے۔ آپ کبھی سندھ جائیں نا، اندرون سندھ میں آج بھی وہ چھپر موجود ہیں، وہاں وہ مسجدیں موجود ہیں۔ مجھے ایسے چھپروں کی مسجدوں میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، نماز پڑھتے ہی میں نے دوستوں کو کہا، میں نے کہا جناب یہ جو چھپر دیکھ رہے ہیں یہ بالکل مسجد نبوی ہے۔ میں نے آپ کو بڑی مرتبہ عرض کیا ہے، مدینہ جانے کے بعد اتنا تو آپ کو پتہ ہے نا، حضرت سہل اور سہیل 2 بچوں کے وہ جگہ تھی، وہاں کھجور خشک کی جاتی تھی، اللہ کے نبی کو یہ جگہ پسند آئی تھی۔ شروع کے 2-3 سال اللہ کے نبی کی مسجد، بھائی پتہ کیا ہے، ہمارے یہاں پلاٹ کی نشاندہی کے لیے وہ جو چھوٹی چھوٹی دیواریں بناتے ہیں نا، یہ مسجد نبوی ہے۔ دیوار بھی پوری نہیں، چھت کا تو لینا دینا ہی نہیں، صرف یوں پتھر لا کر بس یوں باؤنڈری بنا دی۔ یہ ماشاءاللہ نبی سے بننے والی آخری مسجد ہے، جس کی نہ چھت نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا۔ اور 3 سال کے بعد تھوڑی سی وسعت آئی، ان دیواروں کو مضبوط کر کے یہ جو چھوٹی چھوٹی یہ بنیادیں تھیں، ان کے اوپر پھر کھجور کے تنوں سے وہ چھپر بنا دیا گیا۔ اور ترمذی میں روایت ہے کہ ایسا بھی ہوتا جب بارش ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو جب سجدہ سے اٹھتے تو چہرہ انور سارا مٹی آلودہ ہو جاتا۔ ہم نے زندگی میں کبھی ایسی جگہ سجدہ کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی سجدہ کر کے جب اٹھتے تو مٹی سے چہرہ انور کیا ہو جاتا؟ آلودہ ہو جاتا۔ اسی طرح کا چلا، اور اوپر وہ کھجور کی وہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، مسجد اسی طرح رہی۔ صدیق اکبر کے زمانے میں بھی اسی طرح رہی، بس صدیق اکبر کے زمانے میں ایک ستون جو تھا وہ کھجور کے تنے کا تھا، وہ کھوکھلا ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے شکایت کی، فرمایا کہ میں تو اس کو ایسا ہی رکھوں گا، میں تو اس کو نہیں بدلوں گا، اللہ کے نبی کی مسجد ہے۔ ایک کھجور کٹوا کے اس کا تنا جو ستون کے اوپر لگا ہوا تھا وہ دوبارہ لگا دیا۔ حضرت عمر کے زمانے تک بھی ایسا رہا۔ حضرت عمر نے یہ چھپر جو تھا یہ بارشوں کی وجہ سے ہو گیا تھا، تو کھجوروں کا وہ تنوں کا دوبارہ ویسے ہی چھپر بنوا دیا۔
حضرت عثمان غنی نے پھر اس مسجد کو پکا بنایا، لیکن آپ دیکھ لیجئے اب اس مسجد کی برکتیں اور فیض بھائی پوری دنیا میں جاری ہے یا نہیں؟ یہ ساری بات میں اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں، ہائے ہائے اللہ معاف فرمائے، ہمارے یہاں بھی ایسی مقابلے پر مسجدیں، مسلک کی لڑائی ہو گئی کسی وجہ سے۔ آپ دیہاتوں میں جاؤ، اس چودھری کی اس سے نہیں بنتی، اس نے ادھر مسجد بنا لی، اس نے ادھر مسجد بنا لی۔ کیوں جی؟ دیہاتوں میں ہے یا نہیں؟ مقابلے پر کوئی اللہ کے، بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی کوئی مسجد، میں اندرون سندھ میرا جانا ہوا ہے، میں نے ایسی ایسی مسجدیں دیکھی ہیں، ایسی ایسی شاہکار، لیکن 5 سال سے 6 سال سے کبھی وہ نماز، میں نے شاید آپ کو پہلے سنایا ہو، یہ آج سے تقریباً کوئی 23-24 سال پرانا واقعہ ہے۔ ہمیں ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، میں نے وہاں سنگ مرمر کا فنی پارا دیکھا، وہ مسجد آج تک میرے دل میں کھبی ہوئی ہے۔ ایک بڑا پتھر لے کر، کیا جی؟ بڑا پتھر لے کر اس کا منبر تراشا گیا سنگ مرمر کا، زیارت پتھر کا۔ میں نے آج تک اس معیار کا نہیں دیکھا۔ عظیم الشان مسجد، ہمیں وہاں بتایا گیا جی یہ 8-10 سال سے یہ بند ہے، ایک بہت بڑا وڈیرا اس کی کوٹھی کے بعد اس نے بنائی ہے، بس سائیں کی مسجد، بس اپنی ریاکاری کے لیے۔ ہم وہاں گئے، دستک دی، ایک وہ ملازم آیا، ہم نے کہا جی ہمیں اس مسجد کی چابی چاہیے، ہم نے اس کی صفائی کر کے نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ تو، اتنے میں وہ جو بڑے جو نواب تھے اس کی بوڑھی والدہ تھی وہ آ گئی، ہم نے اسے کہا اماں جی ہم اس طرح آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس مسجد میں نماز پڑھیں۔ تو وہ بیچاری بڑی دل گرفتہ ہو گئی، اس نے کہا بیٹا اس کو تو کبھی کھولا ہی نہیں۔ ہم نے جب وہ چابی لے کر کھولی تو تقریباً 3 انچ اندر گرد و غبار، اور اس مسجد کو فجر کے بعد لگے صاف کرنے، 11-12 بج گئے، لیکن اس کو سب کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ اتنی خوبصورت حسین و جمیل مسجد سنگ مرمر کی بنائی، ویران پڑی ہے۔ وہاں ہم نے اذان دی تو تعجب سے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ اس مسجد میں تو کبھی اذان نہیں ہوئی، اس مسجد میں تو کبھی اذان نہیں ہوئی۔ تو مسجدیں بنائی گئیں کس بنیاد پر؟ اپنی ذاتی انا کی بنیاد پر۔ میں نے دیہاتوں میں کئی جگہ گیا ہوں، بلکہ وہ مجھ سے ناراض بھی ہو گئے تھے، اور لیکن بھائی لوگ اکثر ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، چونکہ ہم نے پہلے دن سے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ اگر آپ نے صحیح بات کرنی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہے، تو سب سے پہلے لوگوں کی رضا اور لوگوں کی ناراضگی سے بے نیاز ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ کون راضی ہوا ہے، کون ناراض ہو کر جمعہ پڑھنا چھوڑ گیا ہے، کون آ گیا ہے، اس سے بے نیاز ہونا پڑے گا۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، سارے شہر کے لوگ یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، میں اکثروں کا نام، یہاں 5 سال ہو گئے میں ان کے نام بھی نہیں پوچھتا، مجھے ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون ہے کون نہیں۔ کیوں؟ جب صحیح بات کہنی ہے بہت سے۔ اب مجھے ایک گاؤں میں دعوت دی گئی، وہ مسجد بنائی جی، میرے ساتھ مشاورت تھی، تعمیر مکمل ہو گئی، ان کا اصرار تھا جی افتتاح آپ سے کروانا ہے، چلے گئے جی میں وہاں۔ جب وہاں گیا، وہاں صورتحال پتہ چلا کہ یار یہ 40 گھروں کا گاؤں ہے، یہاں ادھر بھی مسجد ہے ادھر بھی مسجد ہے۔ مجھے سمجھ میں نہ آئی یہ مسجد کیوں بنی ہے۔ میں نے وضو کے بعد ایک دوست سے وہاں ملے، ان سے ساری معلومات پوچھی، اس نے کہا جی یہ چودھری ہیں، برادری کی ٹسل ہے، انا ہے، یہ مسجد صرف انا کی بنیاد پر بنی ہے، جس نے بنائی ہے اس نے کبھی نہ نماز پڑھنی، نہ لینا نہ دینا، چدراہٹ کی بنیاد پر یہ بنائی ہے۔ اب جب چدراہٹ کی بنیاد پر بنائی ہے، میں وہاں کچھ اور بیان کرنے کے لیے گیا تھا، تو میں نے یہی آیات پڑھی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ پڑھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بیت اللہ کو تعمیر کیا، وہاں میں نے دیکھو، مقصد کسی کو ذلیل کرنا بھی نہیں ہوتا، بڑے حکمت سے، بڑے نرم الفاظ سے، بڑی خیر خواہی سے، بڑی ہمدردی سے، اور بہت الفاظ کو نرم اور محتاط کر کے، بہت عزت کا خیال کر کے وہاں میں نے سمجھایا کہ اللہ تم جو چاہو تعمیر کر لو، اللہ صرف کیا دیکھتے ہیں بھائی؟ اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ ہاں، آپ اس کے علاوہ کچھ بھی کر لو۔ یہاں مغلیہ بادشاہوں نے بڑی بڑی مسجدیں بنائی اپنے نام کے لیے، آج وہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، وہ ویران پڑی ہیں۔ تو بھائی اس آیت کی روح یہی ہے جس پر میں نے سارا زور لگا دیا، باقی تفصیلات میں نے چھوڑ دی۔ اب ذرا دیکھیے، آپ ترجمہ دیکھیے، جو بات میں نے زور دے کر کہی ہے، آیا وہ اس آیت کی روح بنتی ہے یا نہیں؟ آیا اس آیت سے وہ سبق نکلتا ہے؟ نہیں، آپ اس پر غور کیجیے۔ فرمایا لا تقم فیہ ابدا،
آپ مسجد زرار میں ہرگز کھڑے نہیں ہوں گے، جا کر وہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، من اول یومن، پہلے ہی دن سے، پہلی اینٹ ہی اس کی تقوی پر رکھی ہے۔ جو کہ پہلی اینٹ کس نے رکھی ہے بھائی؟ نبی کریم۔ حدیث میں ہے، صحابی فرماتے ہیں جس دن ہم قبا کی جب مسجد لگے بنانے، ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی مٹی آلودہ ہیں اور پتھر یوں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے بہت عرض کیا آپ ایسے نہ کریں، اس لیے قبا میں جا کے نماز پڑھنے کا عجیب ہی مزہ آتا ہے۔ ہم تو کچھ اور دیکھ کر آ جاتے ہیں، جس کو پتہ ہو اللہ کے نبی نے کس طرح پتھر اٹھائے ہیں، وہاں ایک عجیب لذت آتی ہے۔ من اول یومن، پہلے ہی دن سے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ احق، یہ مسجد زیادہ حق رکھتی ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں جا کر نماز پڑھیں۔ آپ اس میں جا کر کیا کریں؟ نماز۔ اس لیے بھائی جب بھی کسی خوبصورت مسجد کو دیکھنے جاؤ، وہاں کیا کرو؟ جا کے نماز پڑھو۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے، ان آیات سے کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی نئی مسجد، مجھے اکثر کوئی مسجد ہوتی ہے، کہیں افتتاح پر جانا ہوتا ہے، کوئی مسجد دیکھنے، تو میں وہاں جا کے کیا کرتا ہوں؟ یہیں ایک گاؤں میں انہوں نے بڑی پیاری مسجد بنائی، تو مجھے لے گئے افتتاح کے لیے۔ میں نے وہاں جا کے درخواست کی، بھائی بیان شیان باقی سارا کام بعد میں کریں گے، پہلے جتنے بھی ہیں سارے وضو کر کے پہلے کیا کرو؟ دو نفل پڑھو، دو نفل سے ہی اس کا وہ دلیل یہاں سے نکل۔ فیہ رجال، اس مسجد میں ایسے پاکیزہ لوگ ہیں، یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاکیزہ رہیں۔ واللہ یحب، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیو اپنے غسل کو اچھی طرح، اپنے وضو کو، اپنے کپڑے کو اچھی طرح پاک رکھنا، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو 100% بچانا۔ یہ جو خوشبو لگانا ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے پسند تھی، یہ بھی پاکیزگی کا ایک حصہ ہے۔ مسواک کا اہتمام کرنا، کیا کرنا؟ مسواک کا اہتمام۔ پاکیزگی، اللہ پاک ہے، ہمارے نبی پاک ہیں، ہماری کتاب پاک ہے، ہمارا دین جو ہے وہ سراپا پاکی ہے، تو جو جتنا پاک رہے گا اس کی عبادت میں اتنی یکسوئی رہے گی، اتنا اخلاص رہے گا، دل وسوسوں سے اتنا ہی پاک رہے گا۔ آج جو ہے نا ہمارے وسوسے نہیں ختم ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ پاکیزگی کو ذرا اچھی طرح اختیار کرو، انشاءاللہ یہ وسوسے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ افمن اسس بنیانہ، بھلا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی ہو، بنیانہ، اپنی عمارت کی، علی تقوی من اللہ، اللہ کے تقوی پر، اللہ کے ڈر پر، ورضوان، اللہ کی رضا پر، خیر، وہ بہت بہتر ہے، امن اسسا، اس شخص سے جس نے بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی، علی شفا جرف ہار، ایک وادی کے گر جانے والے کنارے پر، جس کے نیچے جگہ کیا ہو؟ کھوکھلی ہو۔ فنہار بہ فی نار جہنم، یہ جو ریاکاری کی کھوکھلی زمین پر جو تم بنیاد رکھو گے نیک کام کی، فنہار، تمہارا منصوبہ تمہیں سمیت جہنم میں جا گرے گا۔ تو فنہار بہ فی نار جہنم، واللہ لا یہدی، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ، ہمیشہ ان کی تعمیر ان کے دلوں میں گڑی رہی، ان کے دلوں میں خیالات پیدا کرتی رہی، الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دل منقطع ہو جائے۔ کیا مطلب؟ ریاکاری، چند دن پہلے میں نے کیا عرض کیا تھا کہ ریاکار کو اپنی ریاکاری کو منظر عام پر لانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ مخلص بندہ موج میں ہوتا ہے، مخلص نے ایک کو راضی کرنا ہے، ریاکار نے سارے شہر کو راضی کرنا ہے۔ آپ کبھی ریاکاروں کی پھڑتیاں دیکھو نا تو اتنا لذت آتی ہے، میرے اللہ تیرا شکر، ہمیں ان مصیبتوں سے۔ آپ نے الیکشنوں میں نہیں دیکھا وہ پرانے لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ مینڈک تولنا بہت مشکل ہے، ایک کو تھکڑی میں رکھو گے تو دوسرا بھاگ جائے گا۔ ریاکار کو ہر روز مینڈک تولنے پڑتے ہیں، اس کو راضی کیا وہ ناراض ہو گیا، اس کو کیا۔ ہمارے یہاں شادیوں پر یہی ہوتا ہے نا، چاچے کو راضی کیا ماما ناراض ہو گیا، مامے کو راضی کیا پھوپھی ناراض ہو گئی، کیوں جی ایسا نہیں ہوتا؟ تو بھائی جب جو ایک اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے
اس کی مخلوق پر نظر. یہی بات فرمائے ان کے دلوں میں ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کبھی ہماری ساری مکاریاں کھل نہ جائیں. کھل پھر بھی گئیں کیوں؟ واللہ علیم حکیم. اس ذات کو تو دھوکہ نہیں نہ دے سکتے جس کا علم بھی کامل ہے، جو ہر بات کی حقیقت کو جانتا ہے. اس کو پتہ ہے تم کس نیت سے کیا کام کر رہے ہو. ان آیات سے پتہ چلا بھائی ہم لوگ بھی چونکہ مسجدوں میں رہتے ہیں، مسجدیں چلاتے ہیں، اللہ جل جلالہ ہمیں مالی اعتبار سے، علمی عملی اعتبار سے اپنے گھر کو صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے چلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں سے ان لوگوں کی غلطی بھی سمجھ میں آ گئی جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں یار مسجدیں چلانا بھی کوئی کام ہے، مسجد بھی کوئی کام ہے. آپ ان آیتوں کو پڑھ کے دیکھیں، مسجد بنانا کام ہے یا نہیں؟ شرط یہ ہے کہ ضرورت ہو، تقوی کہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی جائے. تو قرآن مسجد کی عمارت کو کس سے تشبیہ دے رہا ہے؟ اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.